اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، سورۃ الم نشرح میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی شان میں نازل کی گئی، تو اس کے اندر بڑے راز پنہاں ہیں، کیونکہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے بھی پرائے ہوتے گئے، اپنے رشتہ دار وہ بھی دشمنی کرنے لگ گئے۔ ابھی تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی 4 سال عمر ہوئی تھی، اتنے دکھ آ گئے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت اللہ کی ذات نے جبرائیل امی کو بھیجا اور جنت کے پانی کے ساتھ پہلے میرے نبی کے سینے کو چاک کیا گیا اور پھر جنت کے پانی کے ساتھ میرے نبی کے دل کو دھویا گیا، اور اس کے بعد پھر سینے کے اندر ہی دل کو رکھ کر فرشتے نے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ مکمل ٹھیک ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر وہ تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہوا اور ان کے اندر علم اور حکمت بھی رکھ دیا گیا۔ تو پھر آہستہ آہستہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی الوہیت بیان کرتے رہے۔ کچھ لوگ تو ماننے لگے لیکن اکثریت دشمن ہی رہی۔ اپنے جو تھے وہ زیادہ دشمن تھے اور پرائے کچھ نہ کچھ باتیں ماننا شروع کر دی، یہاں تک کہ دشمن لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ یار آمین بھی ہے، سچا بھی ہے، سارا کوئی ٹھیک ہے۔ وہ اتنا ضرور مانتے تھے لیکن اللہ کے نبی کا یہ حکم نہیں مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سامنے کوئی ایسا نہیں کہ کسی کے سامنے منت مانی جائے اور اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے اللہ کے سوا جھکا جائے۔ تو جب یہ باتیں میرے نبی فرماتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ما وجدنا علیہ آبانا، کہ ہمارے باپ دادا کا مذہب چھڑانے آ گئے ہو، ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، اب تم نئے آ گئے ہو۔ اب بھی ایسے باتیں ہوتی ہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ نہ سمجھو کہ وہ اثر ختم ہو گیا، یہ اب بھی چیزیں ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ نے یہ جب صورت نازل کی تو یہ میرے نبی کو مطمئن کرنے والی صورت تھی۔ اس کے اندر میرے نبی کی شان ہے اور اللہ کی الوہیت اور اللہ کی توحید بیان ہے، اور اس صورت کے اندر بڑے راز پنہاں ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اس کا وظیفہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ تو آپ کو شان نزول تھوڑا سا بتا رہا تھا، تو
تو میں یہ بھی بتا دوں کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی جب معراج شریف پر تیاری ہوئی تو معراج شریف پر لے کر گئے جبرائیل امین، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جس طریقے سے وہ لے کر گئے ہوں گے وہ تو علماء کرام تفصیل سے آپ کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات جو میں بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو آسمانوں پر لے کر گئے تو معراج شریف کے دوران اللہ کے جب قریب پہنچے اس وقت بھی فرشتے نے سینے کو چیر کر آپ کا دل مبارک باہر نکال کر آب زمزم کے ساتھ ایک روایت کے مطابق ہے اور ایک جنت کے پانی سے ان کے دل کو غسل دیا گیا، دھویا گیا، اس میں سے وہ جو الجھنیں تھیں، پریشانیاں تھیں، لوگوں کی باتیں تھیں اور اتنا دل گھبرایا ہوا تھا، اس دھونے سے اس کو کلینزنگ کیا گیا، صاف کیا گیا اور اس کے بعد علم اور حکمت اور نبوت اس کے دل کے اندر رکھ دی، اللہ کی جانب سے میرے نبی کے دل میں رکھ دی۔ تو پھر ایسے ہی فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہ سینہ چیرا گیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، پھر جب دنیا کے اندر آئے تو اللہ رب العزت نے ان کو سب کچھ دیا ہوا تھا، تو وہ جو تھی وہ صحابہ اکرام کو ٹرانسفر ہوا، پھر صحابہ اکرام کے بعد تبع تابعین تھے، پھر آہستہ آہستہ اب اولیاء اکرام کے پاس یہ چیزیں چلی گئی ہیں۔ یہ کوئی آسان چیزیں نہیں ہیں لینا، یہ محنت کرنی پڑتی ہے، رات کو جاگنا پڑتا ہے، باوضو رہنا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا ادب دل میں رکھنا پڑتا ہے، تو تب یہ گر ملتے ہیں، یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو ہم تو بتاتے ہیں آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ، اور آپ اگر صدق دل کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اگر اس وظیفے کو کریں تو یقین جانیے آپ کی لائف بدل جائے، لیکن یہ ہے کہ کامل ایمان کے ساتھ کرنا بڑی شرط ہے، ایک بہت اہم پہلو ہے، اور آج کا وظیفہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ آپ نے میرے بھائی اور دوستو عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد 29 مرتبہ سورت علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، یہ شروع سے لے کر آخر تک پڑھنی ہے، اور اس کا وظیفہ کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، گنتی بھی بتا دی ہے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو کر دعا مانگنی ہے۔ یہ ایسی صورت ہے اسپیشل اللہ نے آسمانوں سے اپنے نبی کے لیے یہ بھیجی ہے، ان کے دل کو سکون دینے کے لیے، ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے، ان کے وجود کو ریلیکسیشن کے لیے، اور جس چیز کی طلب ہے وہ دینے کے لیے اپنے نبی کو۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کا وظیفہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے گھر سے، آپ کے دل سے، آپ کے وجود سے تمام معاملات پریشانی کے ختم کر دیں گے۔ پریشانی پیسے کی بھی ہو سکتی ہے، پریشانی رشتوں کی بھی ہو سکتی ہے، پریشانی اور بھی ہو سکتی ہے، بیماری ہو سکتی ہے، بے شمار پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ جو بھی پریشانی ہے، جس چیز کی طلب ہے، حسرت ہے، وہ خیال آپ کا کام ہے کرنا۔ اللہ رب العزت آپ کو فوری اس کا وہ صلہ دیں گے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔